وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، فقیروں کا ضعیفوں کا فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیم کا والی، غلاموں کا مولا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صدق الله مولانا العظيم نہایت ہی واجب الاحترام معزز سادات کرام، اس گاؤں کے خطیب جناب سید فیض الحسن صاحب اور ہمارے مسجد کے نہایت ہی معتبر امام حافظ منیر صاحب، آج کے میزبان جناب حاجی افتخار صاحب اور ان کے سارے بھائی، سارا خاندان، اور جس جگہ پہ یہ محفل پاک ہو رہی ہے، یہ میرے نہایت ہی دیرینہ دوست اور بڑے پیارے بھائی کا گھر ہے، میرا بڑا ہی پرانا، جس کو لنگوٹیا کہتے ہیں، وہ دوست ہے۔ میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کی اس نورانی محفل میں کچھ کہنے کا موقع ملا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میزبانوں کو اس کے پورے فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص میرے دوست حاجی الیاس صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ اور مستقل عطا فرمائے، ان کے سارے خاندان پر اپنی حضور کے صدقے، حضور کی رحمت کے صدقے اپنی رحمت نازل فرمائے۔ دوستو، حضور کا ذکر جس طرح سے بھی کیا جائے ہمارے لیے اصل عبادت ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے تمہید میں آپ تھوڑا سا میرے ساتھ مل کر میلاد کی شکل میں آپ بھی اپنی حاضری لگوا لیں، اور پھر ایک تھوڑا سا کہنے اور سننے کا ماحول بھی بن جائے۔ جس طرح کسی کی آواز ہے، وہاں آوازوں کی کوئی اہمیت نہیں، وہاں جذبات اور نیت کی اہمیت ہے، وہاں شاندار محفل کی اہمیت نہیں، وہاں اگر چنوں پہ بھی میلاد پڑا جائے تو وہ بھی مسلمان ہے۔ اس لیے ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی آواز کے مطابق، اپنے جذبات کے مطابق تھوڑا سا میرے ساتھ مل کے پڑھ لے، تاکہ تھوڑا سا ماحول بن جائے اور ہم سب کی حاضری اللہ پاک قبول فرما لے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مراد غریبوں کی برلانے
فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیم کا والی غلاموں کا مولا وہ نبیوں میرا رحمت والا مراد غریب اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ کیسی قیامت ہوگی جس دن ہر ایک امت پر ایک گواہ لایا جائے گا۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب، تم کو ان پر بڑا گواہ اور نگہبان مقرر کیا جائے گا۔ اب ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ جب اللہ کی ذات فقط اکیلی تھی، مخلوقات کا نام تک نہیں تھا، تب کیا کیفیت ہوگی؟ تھوڑا سوچیں کہ جب اللہ کی ذات اکیلی تھی، ابھی کسی کو بنایا نہ ہوگا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ تھوڑا سا تصور کریں تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ مجھے کوئی جانے۔ فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوقات کی تخلیق شروع کی۔ اللہ کی ذات اکیلی تھی، الوہیت میں وحدانیت میں اکیلی تھی۔ اب اللہ نے چاہا کوئی تو ہو جو مجھے چاہے، کوئی تو ہو جو مجھے سجدہ کرے، کوئی تو ہو جو مجھے راتوں کو اٹھ کے پکارے، کوئی تو ہو جو میری طلب کرے، کوئی تو ہو جو میرا طالب ہو میں اس کا مطلوب بنوں، کوئی تو ہو جو مجھے سجدہ کرے میں اس کا مسجود بن جاؤں، کوئی تو ہو جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی تو ہو جو میری خواہش کرے کہ میں اسے کیا دے سکتا ہوں، کم از کم کسی کو یہ تو پتا چلے کہ میں رب ہوں۔ تھا تو اکیلا ہی، جب اس کو یہ محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے کوئی تو جانے، کوئی تو مجھے جانے کہ میں رب ہوں، اکیلا ہی، کوئی تو چاہت کرنے والا ملے، کوئی مطلوب و محبوب ملے، کوئی محب و محبوب ملے، کوئی تو ہو جو جانے کہ آسمانوں پر کوئی رب بیٹھا ہے۔ بس جب مجھے یہ محبت ہوئی کہ کوئی مجھے جان لے تو فخلقت الخلق، تب میں نے مخلوق کی ابتدا شروع کر دی۔ اب سب سے پہلے کس کو بنایا؟ یہ جس ہستی کو بنایا اسی زبان سے پوچھ لیتے ہیں۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب اکیلا تھا تو کسی جگہ سے تو ابتدا کی ہوگی تخلیق کی، مولا سب سے پہلے چیز تو کوئی بنائی ہوگی، اللہ نے کس چیز کو سب سے پہلے تخلیق دیا یا رسول اللہ فرما دیجئے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ کی ذات نے سب سے پہلے جس مخلوق کو تخلیق کرنے کا سوچا وہ میرا نور، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، پھر اسی نور سے اس نور کو اپنی ماہیت میں رکھا، سال ہا سال، کروڑوں سال، اربوں سال، یہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ حاضر و ناظر کیسے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن میں تجھے نبیوں پر بھی گواہ اور نگہبان مقرر کروں گا۔ اب قیامت کا دن ہوگا،
ساری امتوں کو آواز دی جائے گی اور اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہارے پاس نبی بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے اس لیے کہ تجھے میری وحدانیت کا سبق دیں، تمہیں شرک سے دور کریں، دلالت اور گمراہی سے دور کرتے رہیں۔ تم نے کیوں نہ مانا اور گناہوں سے کیوں باز نہ آئے؟ اب وہ قومیں کہیں گی کہ یا اللہ جو نبی ہمارے پاس آئے ہمیں کسی نے کچھ نہیں سکھایا، بالکل انکار کر جائیں گے۔ اب ان کے انکار پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ پیش کیا جائے گا، یعنی ہم کو پہلی امتوں پر گواہ پیش کیا جائے گا۔ ہم کہیں گے کہ یا اللہ تیرے نبیوں نے اپنے اپنے ادوار رسالت میں لوگوں کو توحید کی دعوت دی، گمراہی اور ضلالت سے دور کیا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب امت کی گواہی پر جرا ہو گیا، بحث ہو سکتی تھی، گنجائش تھی، بھئی کس طرح تم گواہی دیتے ہو کہ تم نے تو پہلی امتوں کو دیکھا ہی نہیں، تو جن کو دیکھا نہیں ان کی گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ نہ تم حاضر تھے نہ تم ناظر تھے، پاس موجود بھی نہیں تھے، دور سے دیکھا بھی نہیں تھا، تو کیسے امتوں کی گواہی دے رہے ہو کہ نبیوں نے شرک سے دور کیا؟ اب عرض کی باری تعالیٰ تیرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا کہ پہلے انبیاء جو آئے انہوں نے شرک اور گمراہی کو دور کرنے کے لیے کوششیں کی،